آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے دست مبارک سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ انہیں تمام دنیا کے کونے کونے کی جمع کی گئی خاک سے پیدا کیا گیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ جب روح ان کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مختلف رنگوں کی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، کہیں کالی، کہیں سرخ، تو کہیں سے سفید، اور کہیں نرم اور کہیں سخت۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ لوگ کالے ہیں تو کچھ لوگ سفید، کچھ نیک اور کچھ بد، اور کچھ سخت طبیعت اور کچھ نرم طبیعت بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو جنت سے نکالا بھی گیا، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام پیش کریں۔ اس انداز میں وہ انہیں سلام کریں گے، اسی طرح اولاد آدم بھی آپس میں سلام کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اور جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آپس میں سلام پیش کریں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابلیس چونکہ فرشتوں کی جماعت میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے برعکس بعض جنات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور بعض نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی لیے ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا میں اس مٹی کے بنے انسان کو سجدہ کیوں کروں، جبکہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس سے اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کر دی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مجھے موت نہیں آئے گی تو اس نے کہا کہ میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا، انہیں تیری راہ سے گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں شرک کی دعوت دیتا رہوں گا اور انہیں گناہوں پر اکساتا رہوں گا۔ شیطان کو جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہا کرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا، اس سے انہیں تسکین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے حوا نام کی عورت کو پیدا فرمایا۔ آدم ان کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ آدم اور حوا دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے۔ اللہ نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ تم جنت میں اس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، اور جو کھانا پینا چاہو کھا پی سکتے ہو، اور جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، اور جنت کی نعمتوں کا خوب فائدہ اٹھاؤ۔ مگر ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے قریب تم نہیں جاؤ گے اور اس کا پھل بھی نہیں کھاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ مگر ابلیس اپنے قول کے مطابق انہیں گمراہ کرنے آ پہنچا اور کہنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور ایسی بادشاہت پاؤ گے جو کبھی زائل نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس کی بات مانتے ہوئے پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو ان سے جنت کا لباس اتار لیا گیا اور وہ دونوں بے لباس ہو گئے، اور ان دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہونے لگی، اور وہ دونوں درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے سخت گناہ کیا ہے، مگر اب کیا، اب تو بھول ہو چکی تھی۔ پھر آدم اور حوا نے اللہ سے اپنی اس نافرمانی کی گڑگڑا کر توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی، مگر ان کا حکم دیا کہ جنت سے اتر جاؤ، اور ان کو بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم اور حوا نے جو سب سے پہلا کھانا کھایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام گندم کے چند دانے لائے تھے۔ ان کے کہنے پر ان کو زمین میں بویا، وہ اگ آئے، پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا، پھر بھوسی سے الگ کیا اور پھر انہیں پیسا اور بھونگا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر اسے کھایا۔ یعنی اس طرح اس نہایت مشقت کے بعد انہیں کھانا ملا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑے کی بنائی کی اور انہیں پہنا، اپنی رہائش کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم اور حوا کے ہاں بہت اولاد پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں ہمیشہ جوڑا یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ جب اولاد پیدا ہوئی تو انہیں حکم ہوا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کی جائے، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا ناجائز تھا جو اکٹھے بہن بھائی پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی بہت اولاد پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ تو بہت نیکوکار تھے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔